جانتے ہو، جب ہم اللہ سے رو کر بار بار یہ دعا کہتے ہیں، یا اللہ اور کتنا صبر کروں اور کتنا صبر کرنا ہوگا مجھے اور کب تک صبر کرنا ہوگا، تو میری دعا کیوں نہیں سن رہا؟ تو کچھ تو جواب دے میرے رب، کیا میں اتنا گناہ گار ہوں؟ تو اللہ پاک ہماری دعا لازمی سنتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ آج کا آپ نے تھمبنیل میرا ٹاپک دیکھ لیا ہوگا۔ آج ہم لوگ صبر پہ بات کرنے جا رہے ہیں، تو اپنے ٹاپک کا آغاز کرتی ہوں میں، اور آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو آج کے ٹاپک کا آغاز میں کرتی ہوں۔ دیکھیں، جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہر بندے پہ آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو زندگی کے ساتھ ساتھ مشکلات، پریشانیاں ہماری چلتی رہتی ہیں۔ تو اس دوران ہمارے ذہن میں کافی وسوسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ شیطان ہے نا جو، وہ ہمارے ذہن میں ہر طرح کے وسوسے ڈالتا ہے کہ ایسا ہے، ایسا ہو جائے گا، بس اب کچھ بھی نہیں بچا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، بس اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم پتہ ہے نا امیدی کی دلدل میں دسنے جاتے ہیں، تو ہم پھر دعا مانگنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ جیسے ہم چھوٹے سے بچے کو لے لینا، ایک چھوٹا سا بچہ اپنی دعا کیسے، اپنی بات اپنے ماں باپ سے کیسے منواتا ہے؟ ضد کر کے منواتا ہے۔ تو ہمیں بھی اسی طرح اپنی جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگنی چاہیے۔ جو ہم لوگ دعا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگنی چاہیے۔ ہمیں دعا کا جو عمل ہے یہ بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم لوگوں پہ نا امیدی آتی ہے نا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، بالکل بھی ہم لوگ دعا نہیں مانگتے، ہم لوگ دعا مانگنا بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اور یہاں پہ ہی ہم لوگ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں، اور ہمیں یہ غلطی بالکل بھی نہیں کرنی، بالکل بھی نہیں کرنی۔ اور نا امید تو ہم لوگوں کو بالکل بھی نہیں ہونا۔ ہم اللہ سے ایک دم سے نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ ہم لوگ کب سے دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہماری دعا سن ہی نہیں رہا، تو اس سے نا امید نہیں ہونا۔ دیکھیں، صبر سے کام لینا ہے۔ آج کی جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے، صبر سے کام کرنا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی جلدی مایوس نہیں ہو سکتے، بالکل بھی نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے ہر عمل پہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نا، صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ پاک ہوتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں صبر کرنا چاہیے، صبر کا دامن بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو نا ہمارا رونا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے جب اس کا بندہ اس کے سامنے رو کے نا گڑ گڑا کے اس سے دعا مانگتا ہے، التجا کرتا ہے۔ دیکھیں، لوگوں کے سامنے رونے سے، التجا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو لوگوں کے سامنے رونے سے یا التجا کرنے سے بہتر نہیں ہے ہم اپنے اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے التجا کریں، جو ہماری دعائیں سننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے، اے نبی، میرے بندے، اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، پکارے جانے پر وہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، ہر ٹائم، اٹھتے بیٹھتے سوتے ہر ٹائم مانگنا چاہیے، اور اس طریقے سے اپنی دعا مانگنی چاہیے۔ دیکھیں، ایک چیز کو بنانے کے لیے
ہم لوگ اس میں کتنے لوازمات ڈالتے ہیں. تو ایسے ہی ایک چیز کو بنانے کے لیے ہم لوگ کتنی چیزیں ڈالتے ہیں، وہ پیاری ہو جاتی ہیں. اسی طرح دعا میں بھی ہمیں گر گرا کے رو کے مانگنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہٰذا انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صبر کا لفظ اتنی بار واضح کیا ہے، تو کوئی تو بات ہوگی نا، تبھی اللہ پاک نے واضح کیا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو لوگ صبر سے کام کرتے ہیں ان کا ثواب بھی انہیں بے حساب دیا جاتا ہے. صبر اور نماز مدد کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں. ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کہتا ہے جب آپ پریشان ہوں تو مجھے کھول کر پڑھیں. قرآن میں تو ہر چیز کا ہے بتایا ہوا ہے، اس لیے ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. قرآن پڑھنا چاہیے. پڑھنے میں ذرا کوئی ٹائم نہیں لگتا، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لوگ پڑھیں. نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے رو کے دعا مانگیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو آج کی میری ویڈیو یہاں تک ہی تھی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ٹاپک صبر پہ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو میری بات تھوڑی سی بھی سمجھ آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پسند کریں. اوکے، اللہ حافظ.